بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. صدق الله العظيم. صدر محفل، معزز اساتذہ کرام اور چمنستان علم و عمل کے نوشگفتہ پھولو، آج کی اس پربہار بزم ثقافت میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ اپنے نوجوان ساتھیوں کے خون کو گرماؤں اور ان کے جوش و ولولے کو مہمیز لگاؤں اور انہیں اس وقت کے پرخطر حالات سے آگاہ کر کے اپنا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کروں، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک حقیقت اور اپنے درد و کرب کا اظہار اس پیغام کے ساتھ کیا تھا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی. عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی. نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں، نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنا میں معراج مسلمانی. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. معزز سامعین اعظام، یہ بات ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آج حالات اتنے پرخطر ہیں کہ کبھی تاریخ میں اس قسم کے حالات سننے میں نہیں آئے. یہ مغربی تہذیب، یہ تمدن کی دل فریبیاں، یہ خود غرضی و خود فراموشی، یہ رقابت و ہوسناکی، یہ فطرت کو عریا کرنے والا فکر گستاخ، یہ ترقیات کے پردے میں تنزل و انحطاط اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آیا. اور پھر یہ قوم و ملت اپنا بہترین اثاثہ اور اپنی سیادت و قیادت کے پاکیزہ اصول رکھنے کے باوجود دوسروں کی دست نگر بنی ہوئی ہے، اور اس امت کے افراد اپنی تہذیب اور اپنے کلچر و ثقافت سے آشنا ہی نہیں. اور ہاں دوستو، خاص طور پر امت مسلمہ کا وہ نوجوان جو ستاروں پر کمدیں ڈال لیا کرتا تھا، جو پہاڑوں کو زیر کر لیا کرتا تھا، جس کے آگے بڑی بڑی طاقتوں کی جبیں خم ہو جایا کرتی تھی، جن کے عزم سفر سے چٹانیں چور ہو جایا کرتی تھی، جو دریاؤں اور سمندروں میں اپنا راستہ تلاش کر لیتا تھا، جن نے مریم کی سی عفت، سلیمان جیسی دانائی اور ایوب جیسا صبر تھا، جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھک سکتا تھا. لیکن آج وہ نوجوان جو بے باکی و شجاعت، عفت و عصمت اور عزم و حوصلے سے عبارت تھا، زندگی کے میدان میں وہ سب سے پیچھے ہے. اس کے حصے میں طاؤس و رباب، عیش و سرمستی اور آرام و راحت ہے. ان کی زندگی، ان کے سیرت و کردار اور ان کے ذہن و دماغ میں کوئی انقلابی تصویر ابھر کر نہیں آتی ہے، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ نوجوان انقلاب کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. مستقبل کی تعمیر میں ان کے افکار و عزائم کو بڑا دخل ہوتا ہے. ان کی تعمیر قوم و ملت کی تعمیر اور ان کی تخریب قوم و ملت کی تخریب ہوتی ہے. اگر یہ ٹھوس عزائم، سرفروشانہ جذبہ اور بامقصد زندگی کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایک مرتبہ پھر دنیا میں امن و آشتی اور مساوات و رواداری کا درس دہرایا جا سکتا ہے. اور اس روئے زمین اور تاریخ کے اسٹیج پر طارق بن زیاد، محمد بن قاسم ثقفی، محمد الفاتح کے کارناموں میں رنگ و روگن بھرا جا سکتا ہے. ان کی یاد آج کے نوجوان تازہ کرا سکتے ہیں. اسپین، ہندوستان، قسطنطنیہ الفت و محبت اور بامقصد زندگی گزارنے کا دوبارہ گہوارہ بن سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ آج کا نوجوان ان کی تاریخ پڑھ کر سرفروشانہ عزم کو لے کر نئی بیداری اور جداگانہ اسلامی طرز کی روح کے ساتھ میدان میں آئے. مایوسی و نا امیدی کو پس پشت ڈال کر آگے بڑھے. حقیقت بھی یہی ہے کہ جب نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے اور چیتے کا
کا جگر اور شاہین کا تجسس ہوتا ہے تو اپنا مسکن تلاش کرتا ہے، پھر اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہ عشرت قدوں اور آرام گاہوں میں اپنا مسکن تلاش نہیں کرتا، بلکہ وہ خمدار زلف در زلف زندگی کے ساتھ پنجہ آزماتا ہے اور ایک اپنی بیداری سے ایک نیا انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ کاش آج کا نوجوان اٹھے، نئے عزم و ولولے لے کر اس کارگہ حیات کا مقابلہ کرے، جس کے ذہن میں یہ تصور ہو، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، پھر یہ خواب شرمندہ تعبیر ہو، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وما علینا الا البلاغ المبین۔